الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام جلوہ افروزیوں کے ساتھ، اپنی برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں کے ساتھ آیا اور اب جانے والا بھی ہے۔ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، اور یہ تیسرا عشرہ جو کہ آخری عشرہ ہے، اور ہو سکتا ہے آج آخری عشرے کا آخری دن بھی ہو، تو گویا کہ بالکل رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو تیار ہے۔ چند گھنٹے باقی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان ہم سے ایک سال کے لیے پھر چلا جائے گا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ خوشیوں کا موسم ہو، نعمتوں کا نزول ہو، راحتوں اور فرحتوں کا زمانہ ہو، یا رنج و غم کے پہاڑ ہوں، مصیبت ہو، بیماریاں ہوں، دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، ساری چیزیں گزر جاتی ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، وہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے آگے چل کے یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا بنے گا، اچھا آدمی بنے گا، برا بنے گا، تاجر بنے گا، ملازم بنے گا، ملازمت اختیار کرے گا، باغات میں کام کرے گا، یا کھیتی کا شعبے میں جائے گا، یا کس میدان میں جا کر کے یہ زندگی گزارے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا کہ انجینئر بنے گا کہ سائنسداں بنے گا کہ عالم بنے گا کہ حافظ بنے گا کہ دین کا داعی بنے گا، کچھ انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے ایک حقیقت کے، اور وہ حقیقت ہے اس کی موت۔ کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے ہمیں، احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے کیا سمجھ لیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے پھر تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی کوئی مصیبت ڈال کر کے، کبھی کوئی بیماری ڈال کر کے۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھائی سے بھی آزمائیں گے، برائی سے بھی آزمائیں گے، کبھی دے کر کے آزمائیں گے اور کبھی لے کر کے آزمائیں گے۔
یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم آپ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا قیامت تک، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہماری آزمائش ہے، یہ زندگی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے ہمیں آزماتے ہیں، کبھی بیماری ڈال کر کے آزماتے ہیں، کبھی صحت دے کے آزماتے ہیں، کبھی غربت میں مبتلا کرتے ہیں تو کبھی مالداری دیا کرتے ہیں، کبھی سکون ہوتا ہے تو کبھی دنیا بھر کے رنج اور غم ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دستور ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ اب تو بالکل جانے کو تیار ہے، لیکن اب اس کے بعد دو چیزوں کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر بہت سارے رمضان آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور قدم قدم پر انسان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال میں اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں پچھلے سال کتنے سارے لوگ آپ کے، ہمارے جاننے والوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اس دنیا میں موجود تھے، انہوں نے بھی پچھلا سال رمضان گزارا تھا، عید کی نماز بھی انہوں نے پڑھی تھی، لیکن آج ان کو رمضان نہیں ملا، چلے گئے دنیا سے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی رہے، کوئی نہ رہے۔ تو اب ہمیں اس رمضان میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مہینے تک ہمیں مشق کروائی ہے، ہمیں تقوی کی جو پریکٹس کروائی ہے، یہ اب ہمارا آئندہ کی جو زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو، جب اللہ نے کہا حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، ہم رک گئے ہیں۔ کھانا ہمارے لیے حلال تھا، اللہ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ پانی ہمارے لیے حلال تھا، اللہ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ ایسی اور خواہشات پورا کرنا ہمارے لیے حلال تھا، اللہ نے منع کیا، ہم رک گئے ہیں۔ تو جب ہم حلال چیزوں کے منع کرنے پر ہم اپنے آپ کو روک لیے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس لیے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے خدا کا یہ حکم ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہم اس لیے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیے ہیں۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ اسی رب نے، جس رب نے رمضان میں کھانے سے منع کیا تھا، اسی رب نے جس رب نے رمضان میں پینے سے منع کیا تھا، جس رب نے ہمیں رمضان میں مشقتیں برداشت کرائی، ہمیں گھنٹوں گھنٹوں تراویح پڑھوائی اور دیگر عبادتوں میں ہمیں لگایا، اب اسی رب کا یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی بچاؤ۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنا، کسی کی چغلی نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا، گالی گلوچ نہیں کرنا، زبان سے برے الفاظ نہیں نکالنا، آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھنا، پیٹ کے اندر حرام لقمے نہیں ڈالنا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینا، دھوکہ نہیں دینا، غصب نہیں کرنا، کسی کو بیوقوف بنا کر کے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کسی کا حق جو ہے اپنے لیے کسی کے حق کو مار کر کے دبا کر کے بیٹھ نہیں جانا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو جس رب کے حکم سے ہم نے حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا تھا، اسی رب کا حکم ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، ایک مہینے تک ہم نے الحمدللہ روزے رکھے، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے مشق کروائی ہے کہ اگر تم اللہ کی ماننے پر آ جاتے ہو تو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اسی اللہ کی مان کر کے حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ مشق کروائی گئی ہم سے اس رمضان میں، اور یہ رمضان کا پہلا سبق ہے کہ ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد بتایا گیا تھا کہ تقوی ہے۔ روزے کا مقصد اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہم نے رمضان میں بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ہم غیر رمضان میں وہ گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان ہونے کی وجہ سے
رمضان کے مہینے کے احترام کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موسم دیا، ایک نیکیوں کا سیزن دیا تھا، ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیل لگائی تھی جنت کی اور اجر و ثواب کی، اپنی رضا اور خوشنودی کی۔ تو ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمارے لیے عملی مشق ہے۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے مشق کروا کر کے دکھایا ہے کہ مبارک مہینے میں جیسے تم نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچایا ہے، ایسی اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ رمضان کا دوسرا سبق ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے پورا سال قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا ہوگا، رمضان میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ابھی آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ رات کو 2 بجے 1:30 بجے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں، سینکڑوں افراد آ کے بیٹھتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جن کو پڑھنا آتا وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کلام، اللہ کے الفاظ ہماری زبان سے جاری ہو جائیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، دیگر کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جو ہاتھوں سے لکھ کر کے دے دیا جائے، اور کلام اس کو کہتے ہیں جو منہ سے بات کر کے دیا جائے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی بولی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بولی بولیں، اگر ہمارے دل کی یہ خواہش ہو کہ اللہ نے جو بولا ہے وہی ہم بولیں، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائیں، اس کی عظمت کا اقرار کریں، اس کے محفوظ ہونے پر ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ محفوظ کیسے رکھا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، ایسی نسل در نسل سینہ بسینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ہے کہ ایک بھی نقطہ، ایک بھی زبر زیر میں آج تک کوئی فرق پیدا نہیں کر سکا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے، 1.25 لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کروایا، اسلامی تاریخ کا انتہائی ظالم بادشاہ۔ لیکن اس نے کچھ کارنامے بھی ایسے انجام دیے کہ وہ کارنامے بھی تاریخ کے اندر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کارناموں میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اعراب لگانا، زبر زیر پیش لگوانا۔ اگر بتائیے، اگر قرآن کریم میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوتے ہم لوگ قرآن پڑھ پاتے؟ ممکن ہی نہیں تھا ہمارے لیے۔ عرب کے لوگوں کے لیے تو آسانی ہے، عرب کے لوگوں کو زبر زیر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے۔ ہم جیسے اردو بول رہے ہیں تو ہماری زبان اردو ہے، اب ہم اردو میں جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی، کیونکہ ہماری زبان ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو زبر زیر کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ابتدا میں جو قرآن لکھا گیا تھا اس قرآن میں نقطے بھی نہیں تھے۔ با میں کیا نقطہ آئے گا، تا میں کتنے نقطے آئیں گے، سا میں کتنے نقطے آئیں گے، جیم میں کیا نقطے آئیں گے، یہ سب نقطے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو خطوط اور اس زمانے کے جو قرآن کی جو تصاویر، جو فوٹو یا اس کے جو عکس موجود ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے؟ حجاج ابن یوسف نے۔ کہتے جب حجاج ابن یوسف قرآن کریم کو لکھوا رہے تھے تو اس وقت یہودیوں کا ایک قافلہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کریم کے اندر اعراب لگوا رہے ہیں، زبر زیر پیش لگوا رہے ہیں، نقطے لگوا رہے ہیں، بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک گزارش لے کر کے آئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا کیا بات ہے، بتائیے آپ کی کیا گزارش ہے؟ آپ کو اللہ کے قرآن میں کیا گزارش کرنی؟ بھائی آپ تو تورات کے ماننے والے ہیں، آپ نے قرآن پر ایمان قبول نہیں کیا، لیکن قرآن میں تم گزارش لے کر کے آئے۔ چلو ٹھیک ہے، بتائیے گزارش کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اصل میں وہ 16ویں پارے میں جو واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ قرآن کہتا ہے کہ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما۔ ہمارا محل کیا ہے؟ فابوا ان يضيفوهما، کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہوں گے، وہ واقعہ نہیں بتاتا میں، وہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور
جو تیسرا مرحلہ سفر کا آتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے کا یہ دستور ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو آپ ہماری کیا کیجئے، مہمان نوازی کیجئے، ہمیں کھانا دیجئے۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیتے۔ خیر اس کے بعد کیا واقعہ وہ بھی نہیں بتانا مقصود۔ بستی والوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اس وقت ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ شخصیات کون ہیں، لیکن بعد میں اب وہ یہودیوں کو اس بات کی قلق ہے، بے چینی ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کو کھانا نہیں دیا تھا، وقت کے پیغمبر کو کھانا نہیں دیا تھا، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آ کر کے کہ آپ ایسا کیجئے، ہم آپ کو بہت سارا مال دیں گے، آپ بس اتنا کر دیجئے کہ یہ جو نقطہ ہے نا فآبو کا، فآبو میں جو یہ با کا نقطہ ہے آپ نیچے سے اٹھا کر کے اوپر کر دیجئے اور ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے، فآبو کو آپ اتنا کر دیجئے فأتو، یعنی با کی جگہ تا بنا دیجئے، اتنا کر دیجئے، خالی با کا نقطہ نیچے آتا ہے، وہ نیچے کا نقطہ اٹھا کر کے اوپر رکھ دیجئے اور ایک نقطہ خالی بڑھا دیجئے، ایک نقطہ، تو فآبو سے فأتو ہو جائے گا۔ فآبو کے معنی ہے انہوں نے کھانا نہیں دیا اور فأتو کے معنی ہے کہ انہوں نے کھانا دے دیا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا بیٹھو، گیا اندر سے تلوار لے کر کے آیا، 10 یا 12 یہودی تھے، ایک طرف سے سب کا سر قلم کروا دیا اور کہا تم مجھ سے وہ کام کروانا چاہتے ہو کہ میں اپنے رب کے کلام کے اندر تحریف کروں؟ میرا رب نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، اب میں اپنے رب کے قرآن کے اندر اگرچہ میں برا ہوں، اگرچہ میں بدکار انسان ہوں، اگرچہ میں بہت نالائق انسان ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کلام کی حفاظت کا رب نے وعدہ کیا ہے میں اتنی جرات کروں کہ میں اس کلام کے اندر تبدیلی کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ 10 کے 10 یہودیوں کے سر قلم کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی دین کی مدد فاجر آدمی سے بھی لے لیتے ہیں، برے انسان سے بھی اپنی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف جس کو ظالم کے نام سے جانا جاتا ہے اور واقعی وہ ظالم تھا، لیکن اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس نے قرآن کریم میں زبر زیر پیش لگوائے، نقطے لگوائے، مد لگوائے، یہ سارا کام اسی کا انجام دیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں، اور اس طرح ایمان لائیں کہ یہ قرآن جیسے اللہ کے یہاں سے نازل ہوا تھا بعین ہی اسی طرح موجود ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، نبی نے تلاوت کی ہے، صحابہ نے تلاوت کی ہے، تمام اولیاء نے تلاوت کی ہے، ائمہ نے تلاوت کی ہے، محدثین نے تلاوت کی ہے، اور 1-2 صفحہ تلاوت نہیں کرتے تھے۔ کسی کا معمول روزانہ قرآن کریم کے ختم کرنے کا تھا، کسی کا معمول 3 دن میں قرآن کو ختم کرنے کا تھا، کسی کا معمول ہفتے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا تھا، اس سے زیادہ کا تو معمول ہی نہیں رہا ہے۔ ہفتے میں تو سارے لوگ قرآن کریم کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ تو جس طرح ہم نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، قرآن کریم سے لگانے کی کوشش کی ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، جب تک زندہ رہیں، جب تک اس بات پر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ہی اللہ کے دربار میں سب سے بڑا سفارشی بنے گا۔ قرآن کریم اللہ کے دربار کا سب سے بڑا یہ کہہ لیجئے کہ وکیل ہے، لوگوں کو بخشوانے کے لیے، لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں جس طرح ہم نے رمضان میں گھنٹوں مشقتیں برداشت کی، گرمی برداشت کی، تھکان برداشت کی، روزہ رکھ کر کے آتے تھے، افطاری کر کے، دن بھر کی بھوک کی وجہ سے جب کھانا کھاتے بدن میں سستی پیدا ہوتی تھی، پھر بھی ہم نے تراویح پڑھی ہے، پھر بھی ہم نے اللہ کا قرآن سنا ہے، مشقت برداشت کی ہے، کس لیے کہ میرے رب کا کلام مجھے سننے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس رب کے کلام کو صرف رمضان تک محدود مت رکھیے، پوری زندگی کے لیے اس کو سینے سے لگائیے، اس کو سیکھیے، سکھائیے۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھے، نہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو ہمیں سکھانے والے ہیں، جو پڑھا بتانے والے ہیں۔ اس لیے رمضان کا دوسرا پیغام کیا ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ انتہائی مضبوط کر لیں۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے کی، ہم نے مجاہدے کیے، مشقتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی. یہ اس بات کی مشق کروائی گئی ہم سے کہ دین کے کاموں میں تکلیفیں برداشت کرنا چاہیے، دین کے کاموں میں کوئی مصیبت آ جائے اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے ہمدردی کا معاملہ کیا. جب ہمیں اپنی بھوک کا احساس ہوا، ہمیں غریبوں کا بھی خیال آیا، ہم نے غریبوں کے لیے جو ہے ہمدردی کی، اور غریبوں کے ساتھ ہم نے جو ہے ایثار اور غمخواری کا معاملہ کیا ہے. تو یہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی ہونا چاہیے، پورا سال ہونا چاہیے. غریبوں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرنا، فقیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ جو ان کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ ہے یہ صرف رمضان تک محدود نہ رہے، رمضان کے علاوہ تک بھی اس چیز کو باقی رکھنا ہے. نمازوں کی پابندی ہے، رمضان میں نمازیں جس طرح فرض ہیں رمضان کے بعد بھی نمازیں اسی طرح فرض ہیں. اور ایک نماز کا ثواب پوری دنیا آپ زندگی بھر نفل پڑھتے رہیں، ایک نماز کے برابر اس کا ثواب نہیں مل سکتا. جیسے آپ نے روزے کے متعلق سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایسی جو ایک فرض نماز ہے، اس نماز کا جو ثواب ہے پوری زندگی آپ نفل پڑھتے رہیں، فرض کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا. تو جس طرح آپ نے نمازوں کی پابندی رمضان میں کی ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اس چیز کی پابندی کی جائے. اور آج کچھ خاص مقصد کے لیے بیان کو مختصر رکھا گیا.